السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ہر بات تو خدا ہی جانتا ہے، مگر بڑوں سے سنا ہے۔ چین کے قریب ملک منگولیا میں آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ظالم حکمران حکومت کیا کرتا تھا، جس کا نام تھا زرد خان۔ کہتے ہیں کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان وغیرہ بھی اسی کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ جب پیدا ہوا تو اس کا جسم خاصا زرد تھا، اس لیے اس کا نام زرد خان رکھا گیا۔ بعد میں اس کی ہر پسند بھی زرد رنگ سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ زرد رنگ کے کپڑے پہننا پسند کرتا تھا۔ اس کے بستر کی چادر بھی زرد تھی۔ اس نے تخت بھی زرد رنگ کا بنوا رکھا تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے محل میں ہر شخص زرد رنگ کے کپڑے پہن کر آیا کرے، خواہ وہ وزیر، درباری یا اس کا عام ملازم ہو۔ محل کے زنان خانے میں جہاں شاہی خاندان کی عورتیں رہتی تھیں، ہر کنیز یعنی نوکرانی زرد رنگ کے کپڑے پہنی رہتی تھی۔ کھڑکیوں پر زرد رنگ کے پردے تنے رہتے تھے۔ ہر کمرے کا قالین بھی زرد ہوتا تھا۔ اور تو اور پورے محل میں برتن اور مکھیاں اڑانے والا مورچھل بھی زرد ہوتا تھا۔ محل پر زمین سے لے کر بلند مینار تک زرد رنگ کیا گیا تھا۔ اس محل میں 4 مالی تھے اور ان چاروں کا سارا سال ایک ہی کام تھا، ایسے پودے اور بیلیں لگانا جن پر زرد پھول اور پیلی کلیاں کھلیں۔ زرد خان کے محل میں ایک لڑکی کام کرتی تھی جس کا نام تھا گل۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس پر کسی پھول کا سا شک ہوتا تھا۔ اس کا جسم خوبصورت، نرم و نازک تھا، دیکھنے والا تو بس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی والدہ اور اس کا والد دونوں محل میں کام کرتے تھے۔ والدہ کنیز یعنی ملازمہ تھی اور والد محل کا ایک عام سا مالی تھا۔ اس کے والد نے سوچ بچار کر کے اس کا نام گل رکھا، یعنی پھول۔ گل نے بچپن کھیل کود کر گزارا اور جب ذرا سی بڑی ہوئی تو اپنی والدہ کے ساتھ محل میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک روز تھال میں شیشے کے پیالے رکھ کر بادشاہ اور اس کے مہمانوں کو شربت پلانے جا رہی تھی کہ اس نے دونوں ہاتھوں کو حرکت دی اور پیالے آپس میں ٹکرائے۔ بادشاہ کو یہ آواز بہت پسند آئی اور اس نے حکم دیا کہ گل ہی ہمیشہ بادشاہ اور اس کے مہمانوں کو شربت پلایا کرے گی۔ چنانچہ گل روزانہ ہی تھال میں شیشے کے پیالے رکھ کر انہیں بجاتی اور آ کر بادشاہ کو شربت پلاتی۔ بادشاہ اس لڑکی کو گل کہنے کے بجائے گلے رباب کہہ کر بلاتا۔ رباب ایک آلہ ہوتا ہے جسے بجایا جاتا ہے اور اس میں سے دلکش آوازیں نکلتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس لڑکی کا نام گلے رباب مشہور ہو گیا۔ زرد خان ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ذرا سی بات پر لوگوں کی موت کا حکم جاری کر دیتا تھا۔ کسی کو معاف کر دینا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے دربار میں لمبا تڑنگا سیاہ فام جلاد شیر کی کھال اوڑھے، بھاری بھرکم کلاڑا لیے ہر وقت تیار بیٹھا رہتا تھا کہ کب بادشاہ کا اشارہ ہو اور وہ اپنا فرض انجام دے۔ زرد خان شکار کرنے کا بہت شوقین تھا۔ وہ اکثر گھوڑے، کتے، عقاب وغیرہ اپنے ساتھ لے کر شکار کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ دوڑتے جانور کمن یعنی رسہ ڈالنے کے ماہر افراد بھی ہوتے تھے۔ کبھی کبھار اس کے ساتھی جال لگا کر بھی شکار کرتے۔ ایک روز وہ شکار کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا۔ شام کے وقت گلے رباب محل کے باغ سے پیلے پھول توڑ کر لائی اور ان کے گلدستے بنا بنا کر بادشاہ کے پیلے پلنگ پر سجانے لگی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ شام ہوتے ہی پیلے پھولوں کے گلدستے بادشاہ کی پلنگ کی ٹیک پر سجا دیا کرتی تھی۔ اگرچہ ان پھولوں میں خوشبو نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر یہ پھول زرد خان بادشاہ کو بہت پسند تھے۔ اس شام گلے رباب نے آہستہ سے اس پلنگ کو دیکھا تو نرم و نازک گدوں اور اس پر بچھی مخمل کی زرد چادر اسے بہت اچھی لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر اس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ بادشاہ ہمیشہ رات دیر تک شکار کھیل کر واپس آتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ پلنگ پر لیٹ گئی کہ ایک بار اس نرم بستر کا مزہ لے لوں۔ وہ دن بھر کے کام کاج سے تھکی ہوئی تھی۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی آنکھ تب کھلی جب زرد خان گالیاں بکتے ہوئے اس پر شراب کوڑے برسا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس بیچاری کنیز کی کوئی التجا نہ سنی اور چیخ کر اپنے ملازم کو بلایا۔ فوراً ہٹا کٹا ملازم مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آیا اور اس نے آ کر اسے دبوچ لیا۔ پھر بادشاہ کے حکم پر اسے دھکیلتا ہوا قید خانے میں لے گیا۔ قید خانے کے نگران نے اسے کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ قید خانہ صبح صبح کھول دیا جاتا تھا
اور تمام قیدیوں کو ناشتہ دے کر مختلف کاموں پر لگا دیا جاتا تھا۔ شام کے وقت انہیں کھانا دے کر دوبارہ کوٹھڑیوں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ناقص خوراک اور مسلسل کام کی وجہ سے زیادہ تر قیدی بیمار پڑ چکے تھے۔ اس سلسلے میں بادشاہ کا حکم تھا کہ جو قیدی کام کرنے کے قابل نہ رہے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس لیے بیمار اور کمزور قیدی بھی زندگی بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلاتے رہتے تھے۔ ان قیدیوں میں خوبصورت جسم کا مالک اور مضبوط جوان لڑکا بھی شامل تھا، جس کے چہرے پر موجودہ لالی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اسے قید ہوئے ابھی چند ہی روز ہوئے تھے، ورنہ پرانے قیدیوں کے چہروں پر تو وحشت برستی تھی۔ اس نے کام کرتے کرتے گلے رباب کو بتایا، میں منگولیا کے ایک شہر کا راجا ہوں۔ میرے والد صاحب پچھلے برس فوت ہو گئے تھے، لہٰذا مجھے کم عمری میں راجا بن کر شہر بھر کا انتظام سنبھالنا پڑا۔ پچھلے ماہ بادشاہ ہمارے شہر آیا اور میری حویلی میں ٹھہرا۔ میں نے اپنی ہمت کے مطابق اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ اچانک شام کے وقت حویلی کے جھروکے میں سے بادشاہ نے میری بہن کو میدان میں گھڑ سواری کرتے دیکھ لیا اور مجھے اسی وقت حکم دیا، ہم اس لڑکی کو ملکہ بنائیں گے، اور مجھے بولا تجھے تیاری کے لیے 5 روز دیے جاتے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت گھبرایا، کیونکہ میں اس ظالم شخص سے اپنی بہن کی شادی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بہت ٹالنے کی کوشش کی کہ بادشاہ سلامت، آپ شاہ ہیں اور ہم صرف چھوٹے موٹے راجا، مگر اس کمبخت کو نہ ماننا تھا اور نہ یہ مانا۔ میں نے تیسرے روز خود بادشاہ کے محل پر حاضری دی اور اس سے درخواست کی کہ وہ ہمارے حال پر رحم کھائے، مگر اس نے غصے میں آ کر فوراً فوج بھیج کر میری بہن لیلا کو زبردستی بلا لیا اور اسے کہا وہ فوراً اسی وقت شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ لیلا نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے محل کے تہہ خانے میں بند کروا دیا اور مجھے اس قید خانے میں ڈلوا دیا۔ پھر اس راجا نے گلے رباب سے کہا، میری رہائی کی بس ایک ہی صورت ہے کہ میں لیلا کو شادی پر رضامند کروں، کیونکہ لیلا سے شادی کرنا اس ظالم بادشاہ کی صرف ایک ضد بن گئی ہے، مگر بادشاہ کی تو پہلے ہی ایک ملکہ موجود ہے۔ گلے رباب نے سوچ کر کہا۔ گلے رباب کو نوجوان کا قصہ سن کر دلی افسوس ہوا۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ نوجوان راجا بولا، میرا نام دعان ہے، تمہارا کیا نام ہے اچھی لڑکی؟ میرا نام تو گل ہے، مگر اب مجھے گلے رباب کہتے ہیں۔ گلے رباب، تم مجھے رہائی دلا سکتی ہو؟ راجا دان نے آس پاس دیکھ کر سرگوشی میں کہا، میں؟ مگر کیسے؟ گلے رباب حیران ہو گئی۔ راجا دان نے پھر آہستہ سے کہا، چوکی دار کو دھوکہ دے کر۔ دھوکہ؟ توبہ توبہ، دھوکہ دینا تو بری بات ہے۔ گل نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کو لگا کر کہا، ہاں دھوکہ دینا تو بہت بری بات ہے، مگر میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کسی کو دھوکہ دے کر کپڑا یا برتن فروخت کرو۔ اگر تم مجھے رہائی دلانے میں میری مدد کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ باہر نکل کر ظالم بادشاہ کے خلاف جہاد کروں گا، اور یہ تمہاری وجہ سے منگولیا کے لاکھوں مظلوم عوام ایک ظالم حکمران سے نجات پا سکیں گے۔ کیا تم انسانوں سے محبت نہیں؟ مجھے انسانوں سے بہت محبت ہے، میں خدا کے بعد انسانوں سے ہی محبت کرتی ہوں۔ گلے رباب نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور پھر وہ دونوں دیا گیا کھانا کھاتے ہوئے طرح طرح کی ترکیبیں سوچتے رہے۔ آخر کار ان دونوں کا ایک ترکیب پر اتفاق ہو گیا۔ شام کے وقت چوکی داروں نے انہیں بند کر دیا اور پھر دوسرا چوکی دار آ گیا۔ اس نے ساری رات چوکی کرنا تھی۔ چوکی دار کیا تھا؟ بس پلا پلایا بھینسا تھا۔ اس نے پہلے چوکی داروں کی طرح جاتے ہی مزے سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور تھیلی میں سے پھل نکال نکال کر کھانے لگا۔ پیٹ پوجا سے فارغ ہونے کے بعد وہ لمبے لمبے ڈکار لیتا ہوا دھیرے دھیرے قید خانے میں ٹہلنے لگا۔ رباب اپنی کوٹھڑی کی سلاخوں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، اور جب وہ قریب آیا تو اس نے بڑے ملائم لہجے میں اسے آواز دی اور بولی، بات سنو۔ جب وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تو رباب بولی، آپ بہت اچھے ہیں۔ ہاں اچھا تو میں ہوں۔ اس نے بڑا سا منہ کھول لیا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ مجھے تمام چوکی داروں میں سے اچھے لگتے ہیں۔ اچھا؟ وہ دھڑام سے وہیں نیچے بیٹھ گیا اور جیب سے ایک پھل نکال کر گلے رباب کی طرف بڑھایا۔ یہ باقی چوکی دار تو عام سے ہیں اور آپ بہت طاقتور ہیں، آپ جیسے جوان کو تو فوج کا سردار ہونا چاہیے۔ وہ بولا، ایک بار ایک گیدڑ ادھر رات کے وقت گھومتا پھرتا نکل آیا تھا،
میں نے ایک ڈنڈا مار کر اسے وہیں ڈھیر کر دیا تھا۔ اس نے ایک من گھڑت قصہ سنا دیا۔ بہت خوب، گلے رباب نے تالی بجا کر کہا۔ گیدڑ کو تنہا مار دینا واقعی طاقتوروں اور بہادروں کا کام ہے۔ تو اور کیا، اس چوکیدار نے پھر حماقت سے بھار سا منہ کھول لیا۔ جب میں اس قید سے چھوٹ جاؤں گی تو ملکہ عالیہ کو کہہ کر آپ کو فوج کا ایک بڑا سردار بنوا دوں گی۔ گلے رباب نے پھل کھاتے ہوئے کہا۔ وہ خوفناک انداز میں ہنس دیا۔ بھلا اب کہاں رہائی پاؤ گی؟ اگر رہا ہو بھی گئی تو دوبارہ محل میں نہیں جا سکو گی۔ کل دربار کا ایک آدمی آیا تھا۔ وہ بڑے چوکیدار کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ اگلے ہفتے نئے سال کی خوشی کا جشن ہو رہا ہے۔ بادشاہ سلامت مجھے اور اس کو آزاد کر دیں گے تاکہ میں انہیں پیالے بجا بجا کر مشروب پلاؤں۔ مگر تیری بات ملکہ عالیہ کیسے مان جائیں گی؟ تو محض ایک کنیز ہے۔ مجھے بادشاہ سلامت رباب کہتے ہیں کیونکہ میں تھال میں رکھے پیالوں کو ایک ہی سر میں بجاتی چلی آتی ہوں۔ ملکہ عالیہ کے سر میں روزانہ زیتون کے تیل کی مالش کرتی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ وہ تو بادشاہ سلامت ذرا ناراض ہو گئے تھے۔ پتہ ہے، ایک درباری بتا رہا تھا کہ میرے بعد کئی کنیزوں نے پیالے تھال میں رکھ کر بجانے کی بہت کوشش کی، مگر نہ تو اچھی آواز نکلی اور نہ بادشاہ سلامت خوش ہوئے، بلکہ دو کنیزوں نے تو پیالے ہی توڑ ڈالے۔ میں ملکہ عالیہ سے کہہ کر آپ کو فوج کا سربراہ بنوا دوں گی، بلکہ اس کے علاوہ میں آپ کے بہت کام آؤں گی۔ مثلاً، چوکیدار نے تیزی سے پوچھا۔ گلے رباب نے آنکھیں میچ کر ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھ کر کچھ دیر سوچا اور پھر چونک گئی۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہی کوئی 40 سال۔ چوکیدار نے اسے چاند کی روشنی میں غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ کے بیوی بچے؟ ابھی میری شادی نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں کھاتا سوتا اور موٹا بہت زیادہ ہوں۔ اس بیچارے نے افسردگی سے کہا۔ میں آپ سے شادی کر لوں گی، گلے رباب نے آہستہ سے کہا۔ سچ مچ؟ میں اپنی شادی پر ڈھیر سارا گوشت پکاؤں گا۔ وہ فوراً بولی، اور سارا خود کھا جاؤں گا۔ وہ زور زور سے ہنسا۔ اسی وقت ساتھ والی بڑی کوٹھڑی سے راجہ دان نے تکلیف سے کرا کر پانی مانگا۔ یہ بیچارہ نہ جانے کون ہے، آپ اسے پانی پلا دینا۔ گلے رباب نے خوشامدی لہجے میں کہا۔ چھوڑو اسے۔ ہاں، تو میں دلہا بن کر اونٹ پر بیٹھ کر آؤں گا۔ چوکیدار نے شادی کے منصوبے طے کرنا شروع کر دیے۔ عین اسی وقت راجہ دان نے پھر زور سے پانی مانگا۔ آپ بے شک ہاتھی پر بیٹھ کر آئیے گا، مگر اس غریب کو ذرا پانی تو پلا دیں۔ اس بڑی کوٹھڑی کی سلاخیں بہت تنگ ہیں، ان میں سے پیالہ نہیں گزر سکتا۔ اس نے بیزاری سے وجہ بیان کی۔ اچھا، جب میری شادی؟ گلے رباب نے اس کی بات کاٹ دی۔ بھائی دروازہ کھول کر پانی دے دو۔ وہ چونک کر بولا۔ بادشاہ سلامت کا سخت حکم ہے کہ رات کے وقت کسی صورت میں دروازہ نہ کھولا جائے، خواہ کوئی مر ہی کیوں نہ جائے۔ ہاں، تو میں اپنی شادی پر گھوڑے کا گوشت پکوا کر دروازہ کھول کر اسے پانی پلا دیں۔ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ باہر فوجی بھی تو موجود ہیں۔ گلے رباب نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں اس وقت سو گئے ہوں گے، بڑے کام چور ہیں۔ میں اندر رات کے وقت اکیلا ہوتا ہوں، اسی لیے تو دروازہ نہیں کھول سکتا۔ میں شادی کے روز سرخ جوڑا پہنوں گا۔ میں تنگ آ گیا ہوں یہ زرد کپڑے پہن پہن کر۔ راجہ نے پھر کرا کر پانی مانگا۔ وہ غریب نہ جانے کتنا دکھ کاٹ رہا تھا، اور اس چوکیدار نے بارات کی تیاری شروع کر رکھی تھی۔ اس کوٹھڑی میں صرف 5 افراد بند ہیں۔ آپ جیسے طاقتور جوان کے آگے تو وہ دم بھی نہیں مار سکتے۔ اسے پانی پلا دیں ورنہ وہ مر جائے گا۔ اس نے پھر چوکیدار کی خوشامد کی۔ اسے مرنے دو، یہی بادشاہ کا حکم ہے۔ میں مجبور ہوں۔ وہ زندہ رہا تو ساری عمر آپ کو دوائیں دے گا۔ وہ ایک بار پھر زور سے ہنسا۔ میری ماں نے میری صحت کے لیے دعا کی تھی، اور اب صحت کا یہ عالم ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں آپ سے نہیں بولوں گی۔ گلے رباب نے اس سے منہ بسور لیا۔ تب موٹا تازہ چوکیدار نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور پانی کا پیالہ گھڑے سے بھر لایا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے راجہ دان فرش پر پڑا کرہا رہا تھا اور پانی مانگ رہا تھا۔ چوکیدار اس کے پاس بیٹھ کر اسے پانی پلا کر واپس مڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا کہ اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ راجہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اس کی تلوار میان سے نکال کر الٹی تلوار کا ایسا ہاتھ اس کے سر پر جمایا کہ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر راجہ نے اس کی جیبوں سے چابیاں نکال کر قید خانے کے سارے دروازے کھول دیے۔
اس نے جھانک کر باہر دیکھا، واقعی چاروں فوجی بڑے پھاٹک کے باہر سوئے پڑے تھے۔ پاس ہی ایک تھال میں گوشت اور ہڈیاں پڑی تھیں اور ان ہڈیوں پر 2 کتے بیٹھے مزے اڑا رہے تھے۔ اگرچہ وہ پورے بے خبر تھے، مگر پھر بھی راجہ دان نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے بے ہوش چوکیداروں کو اچھی طرح باندھ کر ان کے منہ میں کپڑا لپیٹ دیا اور اس کوٹھڑی کو تالا لگا دیا۔ پھر اس نے تمام قیدیوں کو باری باری قید خانے کی پچھلی دیوار سے باہر نکالا۔ دیوار ذرا اونچی تھی، اس لیے کمزور قیدی رسے کا سہارا لے کر اتر گئے۔ اس قید خانے کے عین پچھواڑے میں بادشاہ کا استبل تھا۔ راجہ دان اس میں سے ایک ترکی گھوڑا نکال لایا اور گلے رباب کو ساتھ بٹھا کر اپنے شہر کی طرف اڑن چھو ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس قدر خاموشی اور احتیاط سے ہونے والا فرار صبح تک چھپا رہے گا، اور صبح تک اس نے کوسوں دور نکل جانا تھا۔ برق رفتار گھوڑا منزلوں پر منزلیں طے کرتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کی زندگیوں کا ایک ہی مقصد تھا، عوام کو بادشاہ کے ظلم کے خلاف تیار کرنا۔ راجہ دن میں سفر کر کے شہر شہر جاتا اور سب سے پہلے اس شہر کے راجہ سے ملتا، پھر ڈھول بجا بجا کر سارے شہر کے لوگوں کو جمع کیا جاتا اور پھر راجہ دان انہیں ظالم بادشاہ کے خلاف جہاد کرنے پر مائل کرتا۔ گلے رباب بھی اس سفر میں اس کے ساتھ ہوتی۔ وہ تھال میں شیشے کے پیالے رکھ کر انہیں بچاتی ہوئی آتی اور میدان کے چبوترے پر چڑھ کر لوگوں کو ظلم کی وہ داستانیں سناتی جو وہ اپنی آنکھوں سے محل میں دیکھ چکی تھی۔ چند روز بعد زرد خان نے راجہ دان کی حویلی پر دھاوا بول دیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ راجہ اس وقت دیہی علاقوں میں لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے گیا ہوا تھا۔ گلے رباب بخار کی وجہ سے حویلی میں موجود تھی۔ نازک جان کو مسلسل سفروں نے مسل کر رکھ دیا تھا۔ زرد خان اسے وہاں دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اپنی چابک سے مار مار کر گلے رباب کی کھال ادھیڑ ڈالی۔ پھر گھوڑے پر اسے باندھ کر ساتھ لے گیا۔ اس نے اس کی گردن تن سے جدا کروا دی اور اسے باغ میں دبا دینے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں اس رات بڑے زوروں کی بارش ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ آسمان بھی اس انسان دوست لڑکی کے قتل پر زوروں قطار رو رہا تھا۔ بادل اسے جھک جھک کر دیکھنے آئے تھے۔ دوسرے دن شام کے وقت باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے بادشاہ نے گلے رباب کے والد کو بلایا اور حکم دیا، گلے رباب کی قبر پر زرد پھولوں کے پودے لگاؤ۔ اس بے بس مالی نے اپنے آنسو روک روک کر اسی وقت زرد پھولوں کے پودوں کی کلمیں کاٹ کر گیلی مٹی میں گاڑ دیں، جہاں اس کی وہ عزیز بیٹی دفن تھی جس کے دل میں گوشت اور خون سے زیادہ انسانوں کی محبت تھی۔ چند روز بعد ان کلموں نے نئے شگوفے پھوٹے اور نرم نرم پتیاں نکل آئیں۔ پھر ایک ہفتے کے اندر اندر وہاں تناور پودا عجیب بہار دکھلا رہے تھے۔ شاید گل رباب کا خون انہیں غذا مہیا کر کے بڑا کر رہا تھا۔ بعد میں عوام نے راجہ دان کے ساتھ مل کر عام بغاوت کر دی اور شاہی محل کا دروازہ توڑ کر ہجوم اندر داخل ہو گیا۔ راجہ دان نے بادشاہ کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر اس نے توبہ یوں کی کہ تلوار نکال کر راجہ پر ہی حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر رعایا سے اور صبر نہ ہو سکا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر مار مار کر اس کا کچومر نکال دیا، اس کی لاش کو دریا میں پھینک دیا۔ راجہ دان 7ویں تہہ خانے سے اپنی بہن لیلا کو نکال کر ساتھ لے گیا، جو ہڈیوں کا پنجر بن چکی تھی۔ رعایا نے مل کر شاہی خاندان کے ایک اور نرم دل، سمجھدار اور عقل مند بزرگ جگر خان کو بطور بادشاہ چن لیا۔ جگر خان نے اعلان کیا کہ وہ ہر سال اچھے کام کرنے والے لوگوں میں محل کے باغ میں کھلنے والے سرخ خوشبودار پھولوں کے پودوں کی کلمیں تقسیم کیا کرے گا۔ لوگوں نے سرخ خوشبودار پھول پسند کیے۔ جگر خان نیک نام لوگوں میں ہر سال ان پھولوں کی کلمیں تقسیم کراتا رہا۔ اس طرح ان خوبصورت پھولوں کی نسل بڑھتی چلی گئی۔ لوگ ان پھولوں کو گلے رباب کہتے تھے، یعنی رباب کے پھول، اور بہت زیادہ استعمال کرنے سے یہ لفظ گلاب بن گیا۔ یہ گلاب کی ابتدائی شکل تھی، بعد ازاں اس کی کئی قسمیں بن گئیں اور ہلکے تیز رنگوں والے گلاب بھی رواج پا گئے۔ سرخ گلاب آج بھی انسان دوستی کی زندہ مثال ہے۔ یہ پسندیدگی کی علامت ہے۔ اس کی مہک ہمیں آج بھی قربانی کی یاد دلاتی ہے جو گلے رباب نے تمام انسانوں کے لیے دی تھی۔ پیارے دوستو، آج سے صدیوں پہلے کا واقعہ ہے کہ کسی ملک میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا نام جوزف تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھا۔ اس کی بیوی کا نام مارتھا تھا، جو ہمیشہ اپنی غربت کی وجہ سے جلی کٹی رہتی تھی۔
لیکن وہ دل کی بری نہ تھی۔ ان کے ہاں اولاد بھی نہیں تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک کچے اور 2 کمروں کے گھر میں نہایت اسرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ جوزف محنتی تو بہت تھا، لیکن اس میں ایک بہت بری عادت تھی، اور وہ یہ کہ وہ بہت فضول خرچی کرتا تھا۔ کہیں سے رقم اس کے ہاتھ لگ جاتی تو جب تک وہ ساری رقم نہ اڑا لیتا اسے چین نہیں آتا۔ جوزف کی بیوی اس کی اس عادت سے بہت کرتی تھی۔ اکثر جوزف اور مارتھا کی اسی وجہ سے لڑائی بھی ہوتی تھی۔ ان کا ایک ہمسایہ بھی تھا جس کا نام وکٹر تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا اور وہ اکثر جوزف کو فضول خرچ کرنے سے منع کیا کرتا تھا۔ جوزف اس کی نصیحت سن کر ایسے سر ہلا دیتا جیسے وہ آئندہ کبھی فضول خرچی نہیں کرے گا، لیکن جیسے ہی اسے رقم ملتی وہ اسے دونوں ہاتھوں سے اڑا دیتا۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں آگ کے الاؤ روشن کر کے ان کے گرد بیٹھے رہتے تھے۔ سردیوں کے آغاز سے پہلے ہی وہ راشن اور دوسری ضروریات کی اشیاء اپنے گھروں میں ذخیرہ کر لیتے تاکہ انہیں موسم سرما میں کام نہ کرنا پڑے اور وہ آرام اور سکون کے ساتھ موسم سرما گزار سکیں۔ بیچارہ جوزف تو اب اس موسم میں بالکل کھیتی باڑی کا کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کھیت تو سب برف سے ڈھکے جا چکے تھے اور نہ ہی جوزف بچت کرنے کا عادی تھا۔ یہ تو مارتھا تھی جس کی وجہ سے دونوں موسم سرما کی برفیلی ہواؤں کا مقابلہ کر لیتے تھے۔ مارتھا جوزف سے بچا کر کچھ نہ کچھ ہمیشہ جمع کر کے رکھتی تھی تاکہ برے حالات میں ان کا وقت کٹ جائے۔ جوزف اپنی بیوی کا یہ جذبہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور آئندہ سے دل ہی دل میں بچت کرنے کا عہد کرتا، لیکن یہ اور بات تھی کہ وہ اپنے عہد پر کبھی نہ پورا اترا۔ مارتھا سردیوں میں اون کے موزے اور داستانے بن کر بیچتی تھی۔ اس سے کچھ مزید آمدنی ہو جاتی اور وقت بہتر کٹ جاتا۔ ایک دفعہ جب موسم سرما شروع ہوا تو مارتھا نے صندوق کھول کر گرم کپڑے نکالنے چاہے تاکہ انہیں استعمال کے لیے تیار کر سکے۔ صندوق میں صرف ایک کوٹ اور ایک بوسیدہ سا کمبل پڑا تھا۔ وہ اتنے غریب تھے کہ ایک نیا کمبل نہیں خرید سکتے تھے۔ مارتھا نے پچھلے موسم سرما سے ایک کمبل خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کیے تھے، لیکن ابھی بھی اسے مزید کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ گرم کوٹ کبھی مارتھا پہن لیتی اور کبھی جوزف۔ رات کو سردی میں دونوں کا برا حال ہو جاتا کیونکہ پرانے کمبل میں سوراخ ہو چکے تھے۔ دونوں رات بھر کانپتے رہتے۔ آخر ایک دن مارتھا کمبل کی پوری قیمت کے برابر رقم جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ان دنوں اس نے بہت سے موزے اور داستانے بنے تھے تاکہ جلد سے جلد رقم جمع ہو جائے۔ اسی وجہ سے اس کی انگلیوں میں درد ہونے لگا تھا۔ ایک دن اس نے ساری رقم جوزف کو دی تاکہ وہ شہر جا کر ایک گرم کمبل خرید لائے۔ مارتھا نے اسے بڑی تاکید کی کہ شام سے پہلے گھر لوٹ آنا اور خبردار جو ایک کوڑی بھی بلا وجہ خرچ کی۔ جوزف نے مارتھا سے وعدہ کیا کہ وہ رقم بلا وجہ خرچ نہیں کرے گا اور شام سے پہلے ہی ایک گرم کمبل خرید کر گاؤں لوٹ آئے گا۔ جوزف جب شہر پہنچا تو اس کی نظر سب سے پہلے کوا خانے پر پڑی جہاں گرم گرم کہوہ تیار ہو رہا تھا اور اس کی بھینی بھینی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ جوزف سیدھا کہوہ خانے کی طرف چل پڑا۔ کہوہ خانے میں پہنچ کر اس کی فضول خرچی کی عادت نے پھر غلبہ پا لیا اور اس نے گرم کہوہ کا ایک بڑا پیالہ منگوایا۔ اسے کچھ بھوک محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا اس نے کہوہ کے ساتھ 2 بڑی بڑی روٹیاں بھی منگوا لیں۔ اس کے بعد جب جوزف کہوہ خانے سے باہر نکلا تو رقم بڑی تیزی سے اس کی فضول خرچیوں کی نظر ہوتی چلی گئی۔ لمحہ بھر کے لیے اسے اپنی بیوی مارتھا کا خیال بھی آیا جو سردی سے ٹھٹر رہی ہوگی، لیکن وہ رقم خرچ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ شام تک تقریباً ساری رقم خرچ ہو چکی تھی۔ شام کو جب وہ گاؤں کی طرف چلا تو اس کے پاس کمبل تھا اور نہ ہی رقم۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اس کی بیوی کو کتنا دکھ ہوگا اور وہ اس سے کتنا لڑے گی، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ آخر وہ کیا کرتا؟ جب اسے خیال آیا کہ اس کی بیوی سردی سے کیسے کانپ رہی ہوگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ کوٹ تو وہ پہن آیا تھا اور آج شہر آنے کی وجہ سے وہ گھر لکڑیاں بھی نہیں لے جا سکا جنہیں جلا کر مارتھا سردی سے بچ جاتی۔ وہ بھاری دل سے قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جب وہ گاؤں کے گرجا گھر کے قریب سے گزرا تو کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو جوزف ڈر گیا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے گرجا کی دیوار کے ساتھ ایک شخص نظر آیا۔
اس کے جسم پر نہایت معمولی کپڑے تھے اور وہ بھی پھٹے ہوئے۔ وہ شخص سردی سے کانپ رہا تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے وہ ایک گٹھڑی بنا ہوا تھا۔ اس کے جسم کا رنگ نیلا ہو رہا تھا۔ جوزف نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن گھر کا خیال آتے ہی وہ آگے چل پڑا۔ کچھ قدم چلنے کے بعد اس کا ذہن پھر اس شخص کی طرف چلا گیا جو سردی سے مرا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں نے اس شخص کو ایسے ہی اس کے حال پر چھوڑ دیا تو یہ شخص لازماً مر جائے گا۔ اسی خیال سے وہ واپس لوٹا اور جا کر اس آدمی کو اپنا گرم کوٹ اتار کر پہنا دیا، پھر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ آدمی کو لیے گھر پہنچا تو مارتھا اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ جوزف کے ہاتھوں میں کمبل نہیں بلکہ ایک فقیر سے آدمی کو باؤں کا سہارا دیے چلا آ رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی آواز رند گئی اور وہ سوچنے لگی، آج بھی جوزف پیسے اڑا چکا ہے اور آتے ہوئے اس فقیر کو ساتھ لے آیا۔ پہلے تو مارتھا روتی رہی، پھر وہ جوزف پر خوب برسی اور اس سے لڑ جھگڑ کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھی۔ وہ آدمی جو جوزف کے ساتھ آیا تھا خاموشی سے جوزف اور مارتھا کو دیکھتا رہا۔ مارتھا کے جانے کے بعد جوزف چپکے سے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر آنسو بہانے لگا۔ کچھ دیر بعد مارتھا پھر کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی اور پیالی میں کچھ قہوہ تھا۔ یہ لو، یہ میں نے تمہارے لیے رکھا تھا، اس فقیر کو کھلا دو، مجھے کافی بھوکا لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر مارتھا نے کھانا اس آدمی کے سامنے رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب مارتھا کا غصہ ختم ہوا تو جوزف نے پہلے اس سے اپنے کیے پر معافی مانگی، پھر اس آدمی کے متعلق مارتھا کو بتایا۔ مارتھا کے دل میں اس آدمی کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنا بوسیدہ کمبل بھی اسے لپیٹ دیا اور وہ دونوں خود ساری رات سردی سے ٹھٹرتے رہے۔ اگلی صبح خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وکٹر جو ان کا ہمسایہ تھا ایک گرم کمبل انہیں دے گیا۔ اصل میں یہ کمبل اس کے مالک نے اسے دیا تھا تاکہ وہ اسے کسی ضرورت مند کو دے دے۔ مارتھا کو یقین ہو گیا کہ یہ کمبل اسی فقیر کی وجہ سے ملا ہے، کیونکہ اس نے ترس کھا کر اسے اپنا کمبل دے دیا تھا، لہٰذا اس کی نیکی کام آ گئی اور اسے اس بہانے سے نیا کمبل بھی مل گیا۔ مارتھا نے اس آدمی کو بھی گھر میں رکھ لیا کیونکہ اس کے کوئی گھر والے نہیں تھے اور وہ دنیا میں اکیلا تھا۔ اب وہ آدمی جوزف کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا، لکڑیاں کاٹتا، مارتھا کے گھر کے کاموں میں اس کی مدد کرتا۔ اس آدمی کی وجہ سے ان دونوں کو کافی سہولتیں ہو گئی تھیں اور ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مارتھا کو اب زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن اس آدمی میں یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ خاموش رہتا، ہر کام خاموشی سے کرتا، کبھی ضرورت کے تحت بولتا بھی تو بس مطلب کی بات کر کے خاموش ہو جاتا، اور جب کوئی اس سے بات چیت کرتا تو بس ہاں کر دیتا۔ ایک دو دفعہ رات کے وقت مارتھا نے اس آدمی کے جسم سے روشنی نکلتے بھی دیکھی۔ جوزف اسے مارتھا کا وہم کہتا تھا، لیکن مارتھا کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی ضرور کوئی اوتار ہے۔ اب وہ اس کی عزت کرنے لگی۔ اس آدمی نے اپنا نام اینجلو بتایا تھا۔ اینجلو اب مارتھا سے اونی موزے بننا بھی سیکھ گیا اور وہ بہت جلد اس کام میں ماہر ہو گیا۔ اس کے بنے ہوئے موزے اور داستانوں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آ کر ان سے موزے اور داستانے خریدنے لگے۔ مارتھا کا کاروبار چمک اٹھا اور یہ سب اینجلو کی وجہ سے تھا۔ وہ خاموش سر جھکائے اپنے کام میں مگن رہتا۔ ایک روز ایک قریبی قصبے سے ایک مالدار عورت اپنی بگی سے نیچے اتری۔ اس کے ساتھ دو خوبصورت گول مٹول چھوٹی بچیاں بھی تھیں۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لیے مارتھا کی دکان میں داخل ہوئی۔ مارتھا نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں دکان بنا لی تھی کیونکہ کاروبار بڑھنے کی وجہ سے گھر میں کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی دکان کے کونے میں اینجلو سر جھکائے خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتا۔ وہ عورت ان بچیوں کے ساتھ جب دکان میں داخل ہوئی تو مارتھا نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ وہ عورت دونوں بچیوں کے ساتھ دکان میں ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور دونوں بچیوں کو بھی اپنی گود میں بٹھا لیا اور انہیں پیار کرتے ہوئے مارتھا سے ان کے لیے اچھے اچھے موزے اور داستانے بنانے کے لیے کہا۔ مارتھا نے خوشی خوشی دونوں بچیوں کا ناپ لیا اور اینجلو کو ماپ دیتے ہوئے بولی، پہلے وہ یہ موزے تیار کرے، کیونکہ مارتھا کو اس مالدار عورت سے زیادہ پیسے ملنے کی توقع تھی۔
एंजेलो ने अपने काम से सर उठाकर मार्था की तरफ देखा और उससे मौजों का माप ले लिया। फिर अचानक उसकी नजर उस मालदार औरत पर पड़ी जो इन दोनों बच्चियों को प्यार कर रही थी। एंजेलो की आंखें एकदम चमक उठीं और उसके जिस्म से रोशनी की एक शुआ निकलकर आसमान की तरफ बिखर गई। मालदार औरत बच्चियों को प्यार कर रही थी। उसने तो ये मंजर नहीं देखा, लेकिन मार्था और उसका खामद जोसेफ अभी अभी दुकान में दाखिल हुए थे। इस शुआ को एंजेलो के जिस्म से निकलते देख चुके थे। अब जोसेफ को भी यकीन हो गया कि वाकई एंजेलो के जिस्म से रोशनी की शुआएं निकलती हैं, वरना वो तो उसे मार्था का वहम कहता था। दोनों मियाँ बीवी बहुत हैरान हुए और परेशान भी। कुछ देर के बाद जब वो मालदार खातून अपनी बग्गी में बैठकर चली गई तो मार्था ने जल्दी से दुकान का दरवाजा बंद किया। दोनों मियाँ बीवी एंजेलो के पास जाकर बैठ गए। एंजेलो, सच सच बताओ तुम कौन हो? आज हम तुम्हारे बारे में सच्चाई जानकर रहेंगे। ये तुम्हारे जिस्म से कैसी शुआएं निकलती हैं? एंजेलो सर झुकाए अपने काम में मसरूफ रहा। मार्था ने उसके हाथ से मोजे वाली सिलाई ले ली। एंजेलो, पहले हमें बताओ कि तुम कौन हो? दोनों मियाँ बीवी का इसरार बढ़ता चला गया। आखिर कुछ वक्त के बाद एंजेलो ने अपना सर बुलंद किया और मार्था और जोसेफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा चमक थी। एंजेलो ने कहना शुरू किया, ए रहमदिल औरत और नेकबख्त इंसान, मैं एक फरिश्ता हूँ। क्या? दोनों मियाँ बीवी ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ। मैं इस जमीन पर इंसान को जुल्म करते और संगदिली का मुजाहरा करते हुए देखा करता था। मैं इंसानों को जालिम और संगदिल समझता था। एक रोज जब मैंने देखा कि इन दोनों बच्चियों की माँ फौत हो गई है, जब ये बच्चियां बहुत ही छोटी थीं और इसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका था, तो मुझे इन पर बहुत तरस आया। तो क्या ये औरत उन बच्चियों की माँ नहीं थी? मार्था ने फरिश्ते की बात काटते हुए पूछा। हाँ, ये उनकी माँ नहीं थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने इस वाक़े पर खुदा से पूछा कि उसने इन बच्चियों की माँ की रूह कब्ज़ क्यों कर ली। इन मासूम बच्चियों को तो अपनी माँ के सिवा कोई सहारा नहीं था और ये दुनिया तो संगदिल इंसानों से भरी पड़ी थी। तो मैंने खुदा से पूछा कि अब इन बच्चियों का क्या होगा। खुदा ने मुझे कहा, इंसान जालिम नहीं, इंसानों में मेरे मानने वाले बहुत हैं, लेकिन मैंने तो इंसानों का बुरा ही पहलू देखा था। मैंने खुदा से अर्ज की कि मुझे इंसानी जिस्म में ज़मीन पर भेजा जाए ताकि मैं खुद ऐसे इंसान को देख सकूं जिसके सीने में एक मोहब्बत और हमदर्दी करने वाला दिल धड़कता हो। फिर खुदा ने मुझे इंसानी जिस्म में नीचे ज़मीन पर भेज दिया। मैं उस शाम सर्दी से अकड़कर गिरजाघर की दीवार के साथ बैठा था जब इस नेक दिल इंसान ने मुझे अपना कोट उतार कर दे दिया। हालांकि इसके पास कोई दूसरा गर्म कोट नहीं था। फिर ये मुझे अपने घर ले आया तो इस रहमदिल औरत ने मुझे खाना खिलाया जबकि इसके शौहर के लिए खाना नहीं था। फिर मुझे गर्म कंबल भी उड़ा दिया, हालांकि इनके पास अपने लिए कोई गर्म कपड़ा ना बचा। और तुम दोनों सारी रात सर्दी से ठिठुरते और कांपते रहे। मुझे इल्म हो गया कि इंसान तो बड़ा रहमदिल है। हकीकत तो ये थी जो मेरे सामने थी। मैं तो कुछ इंसानों के किरदार को देखकर सब इंसानों को बुरा जानने लगा था। अब मुझे पता चल गया कि इंसान वाकई हम फरिश्तों से भी ज्यादा दर्जा रखता है। फिर इन बच्चियों को जिनके माँ बाप फौत हो चुके थे, एक मालदार खातून जो बेऔलाद थी, उसने इन बच्चियों को अपना लिया। वो औरत जो इनकी माँ थी वो बेचारी बहुत गरीब थी और उसका शौहर भी फौत हो चुका था। अगर बच्चियां उसके पास परवरिश पाती तो हो सकता था वो भूख से ही मर जाती। उस औरत के मरने के बाद मालदार औरत ने उन्हें अपना लिया और उन्हें इतना प्यार और मोहब्बत दी जैसे वो खुद उसकी बच्चियां हों। उन्हें हर आसाइश फराहम की जिसकी वजह से उनकी परवरिश बड़े बेहतर अंदाज में होने लगी। अब मुझे इंसानों की हकीकत का इल्म हो गया। ए रहमदिल इंसानों, अलविदा। एक रोशनी की शुआ पैदा हुई और फरिश्ता आसमान की तरफ प्रवास कर गया। मार्था और जोसेफ दोनों आसमान की तरफ उस शुआ को गायब होते देख रहे थे और इन दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। प्यारे दोस्तों, एक दिन का जिक्र है। एक शहजादा अपने दोस्तों को लेकर शिकार को रवाना हुआ। बहुत देर तक जंगल में शिकार खेलता रहा। आखिर बड़ी मेहनत से 2 हिरन मार गिराए। इतने में दोपहर हो गई। चोटी का पसीना एड़ी तक पहुंचने लगा। टांगों ने चलने से जवाब दे दिया। उधर भूख चमक उठी। चुनाचा सबके सब एक घने दरख्त के नीचे बैठ गए
और खाना जो साथ लाए थे वो खाने लगे। दरख्त के नज़दीक एक चश्मा बह रहा था, जिसकी वजह से वहाँ की हवा बहुत ठंडी थी। खाना खाने के बाद चश्मे से पानी पिया। कुछ तो थकावट थी, उस पर ठंडी हवा और घनी छांव। आंखें नींद से बंद होने लगीं और सब उस दरख्त के नीचे लंबी तान कर सो गए। शहजादा भी अच्छी तरह सो ना पाया था कि उसे एक सुरीली आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई निहायत ही मीठे सुरों में गाना गा रहा हो। वो झट से आंखें मलकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, मगर उसे वहां कोई इंसान नजर ना आया। शहजादा हैरान था कि यह आवाज़ किधर से आई। इसी हालत में उसने ऊपर नजर उठाई तो यह देखकर बड़ा हैरान हुआ कि एक बहुत ही खुशनुमा परिंदा एक शाख पर बैठा गा रहा था। परिंदे का कद चील के बराबर था। उसका सीना पीला और पर हरे रंग के थे। सर पर एक सुनहरी कलंगी थी। पाँव निहायत खूबसूरत गुलाबी रंग के थे। उसकी आवाज़ ऐसी रस भरी और मीठी थी कि इंसान सुनकर मस्त हो जाए। शहजादे का बेख्तियार दिल चाहा कि किसी तरह इस परिंदे को पकड़ लूं। वो ललचाई हुई नज़रों से परिंदे को देखने लगा, लेकिन वो परिंदा अचानक वहां से उड़ गया, एक और दरख्त पर जा बैठा। शहजादा भी चलकर उसी दरख्त के नीचे पहुंचा और उसका मीठा राग सुनने लगा। परिंदा फिर वहां से उड़ा और बहुत दूर एक दरख्त पर जा बैठा। शहजादा भी उसके पीछे वहीं जा पहुंचा। इस तरह परिंदा एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक और दूसरे से तीसरे दरख्त तक उड़ता चला गया और शहजादा भी उसके पीछे पीछे बहुत दूर निकल गया। उसके पास कोई जाल तो था नहीं कि परिंदे को पकड़ लेता, और वो गोली से उसे मारना नहीं चाहता था। इसलिए वो ये सोचकर साथ साथ चलता रहा कि जहां मौका मिलेगा मैं इसे पकड़ लूंगा। इतने में अचानक परिंदा एक पेड़ से जमीन पर आ पड़ा, लुढ़कियां खाने लगा और शहजादे के देखते देखते वो इंसान की शक्ल में आ गया। ये देखकर शहजादे का खून खुश्क हो गया। आंखें खुली की खुली रह गईं। बदन खौफ से पसीना पसीना हो गया, लेकिन इसने अपने औसान कायम रखे और चुपचाप खड़ा रहा। वो इंसान कद में तो दूसरे इंसानों की तरह ही था, मगर उसका लिबास वगैरह बहुत ही अजीब था। सर पर एक सुनहरी टोपी थी। गर्दन से लेकर पांव तक एक लंबा चोगा पहन रखा था, जिसका रंग सामने की तरह जर्द मगर पीठ की तरह सब्ज था। पांव में गुलाबी रंग की जूती पहन रखी थी। जूती, चोगा, टोपी सब पर जवाहरात टंगे हुए थे, जगमग जगमग कर रहे थे। उसके चेहरे से घबराहट बरसती थी। वो कुछ देर शहजादे की तरफ देखता रहा, फिर बोला, ए शहजादे, डरने की जरूरत नहीं। मुझे एक जरूरी काम के लिए तुझसे मदद चाहिए, इसलिए तुझे धोखा देकर मैं यहाँ ले आया। पहले तुझे ये बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। शहजादा अभी तक गुमसुम खड़ा था और दिल में सोच रहा था कि जादूगर से पाला पड़ गया। पता नहीं अब किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जादूगर शहजादे को हाथ से पकड़कर एक तरफ को ले चला। वो बहुत दूर तक पैदल चलते रहे, क्योंकि थोड़ी ही देर में वो एक दरख्त के नीचे जा पहुंचे, जहां पर दो घोड़े खड़े थे। घोड़ों का रंग बिल्कुल सफेद था और इनके बाजुओं पर दो दो पर लगे हुए थे। जादूगर शहजादे को उनके नजदीक ले जाकर बोला, लो, तुम एक घोड़े पर सवार हो जाओ। डरो मत, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें बहुत दूर जाना है। हाँ, जरा घोड़े पर संभल कर बैठना। शहजादे ने उसके हुक्म की तामील की और उचक कर एक घोड़े पर बैठ गया। जादूगर ने भी ऐसा ही किया। उनके सवार होते ही घोड़े यकायक ऊपर को उठते हुए मालूम हुए और फिर आंधी किसी तेजी के साथ एक तरफ को रवाना हो गए। घोड़े सारा दिन अपनी इसी चाल में उड़ते रहे और शहरों और जंगलों, दरियाओं और पहाड़ों पर से गुजरते चले गए। कहीं शाम के करीब उन्होंने जमीन का रुख किया और पलक झपकते में वह जमीन पर आकर खड़े हो गए। जिस मकाम पर ये घोड़े उतरे थे उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे। जादूगर घोड़े पर से उतरा और शहजादे से कहने लगा, तुम भी घोड़े से उतर जाओ और इसे छोड़ दो। शहजादे ने ऐसा ही किया। जैसे ही शहजादा घोड़े से उतरा, दोनों घोड़े फौरन से गायब हो गए। जादूगर अब एक तरफ को चल दिया और शहजादे को पीछे पीछे आने का इशारा किया। दोनों चलते चलते एक दीवार के सामने जाकर खड़े हो गए। दीवार संगे मरमर की बनी हुई थी और बहुत ऊंची थी। जादूगर ने आगे बढ़कर इस पर हाथ रखा। फौरन एक दरवाजा नमूदार हुआ। दोनों उसमें से गुजरकर आगे बढ़ गए और कुछ देर के बाद
एक जीने से उतरने लगे। ये जीना गुप्त अंधेरे में था, इसलिए शहजादा आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था कि कहीं गिर ना जाए। जीना ख़त्म हो गया और उन्होंने फर्श पर कदम रखा। जादूगर फर्श पर खड़ा होकर कुछ बुड़बुड़ाने लगा। शहजादा चुपचाप खड़ा रहा। इतने में अचानक हर तरफ रोशनी फैल गई, जैसे कोई सूरज निकल आया हो। और शहजादे ने देखा उनके सामने एक बहुत ही बड़ा मैदान है, जिसके बीच में खूबसूरत महल खड़ा था। महल के चारों तरफ बाग है। इसने जब ऊपर निगाह की तो चट्टानों के सिवा उसे कुछ नजर न आया। जादूगर शहजादे को लेकर महल की तरफ चल पड़ा। जब वो दोनों महल में दाखिल हुए तो शहजादा हर चीज को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। महल के अंदर की दीवारें निहायत खूबसूरत थीं। पत्थरों में बैल बूटे खोद कर उनमें सोना चांदी भरा हुआ था। मखमली पर्दे लटक रहे थे। छत पर अजीब तरह की मीनाकारी की हुई थी। जादूगर शहजादे को साथ लिए बहुत से कमरों से गुजरता हुआ एक निहायत खूबसूरत छोटे से कमरे में जा खड़ा हुआ और कहने लगा, शहजादे, ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हें इस जगह रहना होगा। हम 2 दिन बाद अपनी मुहिम पर रवाना होंगे। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो ऊंची आवाज से उसका नाम ले देना, फौरन वो चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। ये कहकर वो वहां से गायब हो गया। शहजादा जादूगर के चले जाने के बाद इधर उधर देखने लगा। कमरा निहायत आला सामान से सजा हुआ था। खूबसूरत तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई थीं। हर चीज सोने चांदी की बनी हुई थी। शहजादे को भूख लगी तो इसने जोर से कहा, मुझे खाना चाहिए। खाना झटपट आ मौजूद हुआ। एक सुनहरी तश्तरी में आला किस्म के मज़ेदार खाने मुख्तलिफ बर्तनों में चुने हुए थे। शहजादे ने पेट भरकर खाना खाया और फिर एक मसेरी पर पड़कर सो गया। और दूसरी तरफ कुछ देर के बाद जब शहजादे के साथियों की आंखें खुली तो उन्होंने शहजादे को वहां ना देखा। उनके हाथों के तोते उड़ गए। वो घबराकर जंगल में इधर उधर तलाश करने लगे। जंगल का कोना कोना छान मारा, मगर शहजादा कहीं हो तो उन्हें मिले। बेचारों के होश गुम हो गए। वो सोचने लगे, अब वापस जाकर बादशाह को क्या जवाब देंगे। देखें जान भी बचती है या नहीं। लेकिन करते तो करते क्या करते। आखिर वो डरते डरते बादशाह के पास पहुंचे और उसे तमाम माजरा कह सुनाया। ये सुनकर बादशाह के तन बदन में आग लग गई। आंखों में खून उतर आया और कड़कदार लहजे में बोला, सच बताओ, शहजादे को क्या हुआ? क्या उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? ये सब तुम्हारी बेईमानी और शरारत है। मैं तुम सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर शहजादे के साथी थर थर कांपने लगे और गिड़गिड़ा कर अर्ज की, जहां पना, हम सब शिकार के बाद एक दरख्त के नीचे सोए थे। जब आंख खुली तो शहजादा साहब वहां से गायब थे। हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। हमने सारा जंगल छान मारा, मगर शहजादे साहब ना मिले। बादशाह को भला किस तरह यकीन आता, क्योंकि उसका चांद सा इकलौता बेटा जाता रहा था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन सबको कैद कर दो। अगर शहजादा 1 या 2 महीने के अंदर आ गया तो इनकी जान बख्श कर दी जाएगी, नहीं तो सबकी सबको फांसी मिलेगी। इन तमाम लोगों को कैद करके बादशाह ने शहजादे की तलाश में बहुत से आदमी रवाना किए, मगर सबके सब नाकाम वापस आ गए। बादशाह और मलका बेटे के गम में दिन रात घुलते रहते, ना खाते ना पीते, तमाम दिन रोने धोने में गुजार देते। अमीर वजीर परेशान और रियाया सब बेहाल थी। उधर तीसरे दिन जादूगर शहजादे के पास आया और कहने लगा, आज हम अपने सफर पर रवाना होंगे। अगर मेरा काम हो गया तो तुझे माला माल कर दूंगा। शहजादे के दिल पर खौफ सा छा गया। वो सोचने लगा, मालूम नहीं वो कौन सा ऐसा मुश्किल काम है जो इस जादूगर से नहीं होता। कहीं जान ही से हाथ ना धोने पड़ जाएं। जादूगर शहजादे को साथ लेकर महल से निकल खड़ा हुआ। सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो उसी दीवार के सामने आकर खड़े हो गए। जादूगर ने पहले की तरह दीवार पर हाथ रखा और दरवाजा जाहिर हो गया और दोनों दीवार से बाहर निकल गए। जब वो वहां से बाहर निकले तो वही दोनों सफेद घोड़े उन्हें वहां नजर आए। शहजादा और जादूगर घोड़ों पर सवार हो गए। उनके सवार होने की देर थी कि दोनों घोड़े एक तरफ को उड़ने लगे। वो 2 दिन के सफर के बाद तीसरे दिन की सुबह को वो एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहरे। ये दोनों घोड़ों पर से उतर पड़े और एक चट्टान पर बैठ गए। जादूगर थोड़ी देर के बाद खड़ा होकर कुछ पढ़ने लगा।
अचानक एक चट्टान अपनी जगह से सरक गई और उन्हें एक बहुत बड़ी गार दिखाई दिया। जादूगर शहजादे से कहने लगा, सुनो मियाँ शहजादे, जो कुछ मैं कहता हूँ तुम्हें उस पर अमल करना होगा। अगर ना किया तो याद रखो तुम्हारी जान की खैर नहीं। उस गार के अंदर दाखिल होकर सीधे चले जाओ। कुछ देर बाद तुम्हें एक बाग दिखाई देगा जिसके ऐन दरमियान में एक सुनहरी कमरा है। तुम बिल्कुल बेखौफ होकर कमरे में दाखिल हो जाना। कमरे के दरमियान में एक जड़ाव मेज पड़ी है जिस पर एक पिंजरा रखा है। पिंजरे में एक नहायत खूबसूरत सुनहरी परिंदा होगा। पिंजरे को मेज पर से उठा लो और मेरे पास ले आओ। पिंजरे के नीचे मेज पर एक सब्ज रंग का कागज रखा है, वो भी साथ लेते आना और उसे रास्ते में हरगिज ना पढ़ना। सुन लिया ना? कागज को हरगिज ना पढ़ना वरना तुम्हारी जान की खैर नहीं। शहजादा जादूगर की धमकियां सुनकर दिल में बहुत नाराज हुआ और उसे नफरत की निगाह से देखने लगा और दिल में सोचने लगा, इस कमबख्त ने जो कुछ कहा है बिल्कुल इसका उलट करूंगा, चाहे मेरी जान ही चली जाए। उसकी बातों में खुदगर्जी और शरारत टपक रही है। मैं इस कागज को जरूर पढ़ूंगा। ये दिल में ठान कर शहजादा गार में दाखिल हो गया। उसके दाखिल होने पर अजीब भयानक आवाजें सुनाई दी, मगर वो जरा ना घबराया। शहजादा आगे बढ़ता गया और बाग में जा पहुंचा। हर तरफ फव्वारे उछल रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सहन में रंग बिरंगे फूल खिले थे। वो कुछ देर बाग को देखता रहा, फिर उसे सुनहरी कमरे में जा पहुंचा। जवाहरात की चमक से आंखें चुधिया गईं। ऐसी आला किस्म की पेचीकारी की हुई थी कि आदमी देखकर हैरान रह जाता। जैसा कि जादूगर ने बताया था, कमरे के इन दरमियान में जड़ाव मेज पड़ी थी जिस पर एक सोने का पिंजरा रखा था। पिंजरे में एक नहायत खूबसूरत सुनहरी परिंदा बैठा हुआ था। वो शहजादे को देखते ही बोला, आइए आइए शहजादा साहब, आपका बहुत दिनों से इंतजार था। शहजादा ये सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर आगे बढ़कर पिंजरा उठा लिया। पिंजरे को उठाते ही उसे मेज पर एक सब्ज रंग का कागज नजर आया। इसने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे भी उठा लिया और पढ़ने लगा। लिखा था, इस कागज को पढ़ने वाला बहुत खुशनसीब है क्योंकि तुझे ऐसी दौलत मिली है जो कभी खत्म ना होगी। ये सुनहरी परिंदा तेरी हर जरूरत पूरी करेगा। इसका गाना इस कदर सुरीला है कि इंसान सुनकर मस्त हो जाता है और गाना गाते वक्त इसके मुंह से ऐसे जवाहरात गिरेंगे जिनकी कीमत बड़े से बड़े बादशाह भी अदा नहीं कर सकता। इस कागज को संभाल कर रखना क्योंकि ये सब करामात इसी कागज की हैं। कागज को पढ़कर शहजादे की बाछें खिल गईं। कागज जेब में डाला, पिंजरा हाथ में लेकर गार की तरफ चल पड़ा। जब गार से बाहर निकला तो देखा जादूगर मरा हुआ पड़ा है और घोड़े गायब हैं। शहजादा सख्त हैरान हुआ। परिंदे से उसकी वजह पूछी। वो बोला, सब करामात इस कागज की है जो तुम्हारी जेब में है। जादूगर बेवकूफ था। उसे अगर ये मालूम होता कि जो काम नरमी से निकल सकता है वो सख्ती से हरगिज नहीं निकलता। उसने तुम्हें धमकियां दी, इस तरह तुमको उससे नफरत हो गई और तुमने उसके कहने का उलट किया और कागज को खुद हथिया लिया। ये कागज जिसके पास हो वो हर शख्स पर काबू पा लेता है। जादूगर को अपने इल्म के जोर से मालूम हो गया था कि उसे ये कागज नहीं मिलेगा, चुनाचा उसने खुदकुशी कर ली। शहजादे ने इसकी मौत पर अफसोस किया और परिंदे की मदद से थोड़े ही दिनों बाद वो अपने मुल्क में पहुंच गया। मलका और बादशाह की खुशी का क्या ठिकाना, सारे मुल्क में खुशियां मनाई गईं। शहजादे ने अपनी सारी दास्तान सुनाकर जब उस सुनहरी परिंदे का हाल बादशाह को सुनाया तो वो और भी ज्यादा खुश हुआ। बादशाह ने फकीरों को दिल खोलकर खैरात दी और शहजादे के दोस्त कैदी भी आजाद हो गए और वो सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए देखते रहें GN स्टोरी टीवी। शुक्रिया।